خطبہ نمبر 108 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں ملاحم اور حوادث و فتن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کی تعریف۔ الحمد للہ المتجلی لخلقه بخلقه والظاہر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غیر رویہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی مخلوقات کے سامنے تخلیقات کے ذریعے جلوہ گر ہوتا ہے اور ان کے دلوں پر دلیلوں کے ذریعے روشن ہوتا ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو بغیر سوچ بچار کی زحمت کے پیدا کیا ہے۔ اذ كانت الرویات لا تلیق الا بذوی الضمائر وليس بذي ضمير في نفسه خرق علمه باطن غيب السترات وأحاط بغموض عقائد السريرات۔ کہ سوچنا صاحبان دل و ضمیر کا کام ہے، اور وہ ان باتوں سے بلند تر ہے۔ اس کے علم نے پوشیدہ اسرار کے تمام پردوں کو چاک کر دیا ہے، اور وہ تمام عقائد کی گہرائیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب انبیاء کرام کے شجرے، روشنی کے فانوس، بلندی کی نشانی، عرض بطحا کی ناف زمین، ظلمت کے چراغوں اور حکمت کے سرچشموں کے درمیان سے کیا ہے۔ طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه يضع من ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ چکر لگا رہا ہو کہ اپنے مرہم کو درست کر لیا ہو، اور اپنے داغنے کے آلات کو تپا لیا ہو کہ جس اندھے دل، بہرے کان، گونگی زبان پر ضرورت پڑے فوراً استعمال کر دے۔ اپنی دوا کو لیے ہوئے غفلت کے مراکز اور حیرت کے مقامات کی تلاش میں لگا ہوا ہو۔ فتنہ بنی امیہ۔ لم يستطيعوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة، فهم في ذلك كالأنعام السائمة والصخور القاسية قد انجابت السرائر لأهل البصائر۔ ان ظالموں نے حکمت کی روشنی سے نور حاصل نہیں کیا اور علوم کے چکماق کو رگڑ کر چنگاری نہیں پیدا کی۔ اس مسئلے میں ان کی مثال چرنے والے جانوروں اور سخت ترین پتھروں کی ہے۔ بے شک اہل بصیرت کے لیے اسرار نمایاں ہیں۔ ووضحت محجة الحق لخابطها وأسفرت الساعة عن وجهها وظهرت العلامة لمتوسمها ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح ونساكا بلا صلاح۔ اور حیران و سرگردہ لوگوں کے لیے حق کا راستہ روشن ہے۔ آنے والی ساعت نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا ہے، اور تلاش کرنے والوں کے لیے علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ آخر کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں بالکل بے جان پیکر اور بلا پیکر روح کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ تم وہ عبادت گزار ہو جو اندر سے سوالے نہ ہو۔ وتجارا بلا أرباح وأيقاظا نوما وشهودا غيبا وناظرة عمياء وسامعة صماء وناطقة بكماء، راية ضلالة قد قامت على قطبها وتفرقت بشعبها۔ اور وہ تاجر ہو جس کو کوئی فائدہ نہ ہو، وہ بیدار ہو جو خواب غفلت میں ہو، اور وہ حاضر ہو
جو بالکل غیر حاضر ہو۔ اندھی آنکھ، بہرے کان اور گونگی زبان، گمراہی کا پرچم اپنے مرکز پر جم چکا ہے اور اس کی شاخیں ہر سو پھیل چکی ہیں۔ تكيلكم بصاعها وتخبطكم بباعها، قائدها خارج من الملة قائم على الذلة، فلا يبقى يومئذ منكم إلا ثفالة كثفالة القدر أو نفاذة كنفاذة العكم۔ وہ تمہیں اپنے پیمانے میں تول رہا ہے اور اپنے ہاتھوں ادھر ادھر بہکا رہا ہے۔ اس کا قائد ملت سے خارج اور ضلالت پر قائم ہے۔ اس دن تم سے کوئی باقی نہ رہ جائے گا مگر اسی مقدار میں جتنا پتیلی کا تہ دیگ ہوتا ہے یا تھیلی کے جھاڑے ہوئے ریزے۔ تعرككم عرك الأديم وتدوسكم دوس الحصيد، وتستخلص المؤمن من بينكم استخلاص الطير الحبة البطينة من بين هزيل الحب۔ یہ گمراہی تمہیں اس طرح مسل ڈالے گی جس طرح چمڑا مسلا جاتا ہے، اور اسی طرح پامال کر دے گی جس طرح کٹی ہوئی زراعت روندی جاتی ہے، اور مومن خالص کو تمہارے درمیان سے اس طرح چن لے گی جس طرح پرندہ باریک دانوں سے موٹے دانوں کو نکال لیتا ہے۔ أين تذهب بكم المذاهب وتتيه بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب، ومن أين تؤتون وأنا تؤفكون، فلكل أجل كتاب ولكل غيبة إياب، فاستمعوا من ربانيكم۔ آخر تم کو یہ غلط راستے کدھر لیے جا رہے ہیں، اور تم اندھیروں میں کہاں بہک رہے ہو، اور تم کو جھوٹی امیدیں کس طرح دھوکہ دے رہی ہیں، کدھر سے لائے جا رہے ہو اور کدھر بہکائے جا رہے ہو۔ ہر مدت کا ایک نوشتہ ہوتا ہے اور غیبت کے لیے ایک واپسی ہوتی ہے، لہذا اپنے خدا رسیدہ عالم کی بات سنو۔ وأحذروه قلوبكم واستيقظوا إن هتف بكم، وليصدق رائد أهله وليجمع شمله فليحذر ذهنه، فلقد فلق لكم الأمر فلق الخرزة فقرفه قرف السمغة۔ اس کے لیے دلوں کو حاضر کرو، وہ آواز دے تو بیدار ہو جاؤ۔ ہر نمائندے کو اپنی قوم سے سچ بولنا چاہیے، اس کی پراگندگی کو جمع کرنا چاہیے، اس کے ذہن کو حاضر رکھنا چاہیے۔ اب تمہارے رہنما نے تمہارے لیے مسئلے کو اس قدر واشگاف کر دیا ہے جس طرح مہرے کو چیرا جاتا ہے، اور اس طرح چھیل ڈالا ہے جس طرح گوند کھرچا جاتا ہے۔ فعند ذلك أخذ الباطل مآخذه، وركب الجهل مراكبه، وعظمت الطاغية، وقلت الداعية، وصال الدهر سيال السبع العقور، وهدر فنيق الباطل بعد كظوم۔ مگر اس کے باوجود باطل نے اپنا مرکز سنبھال لیا ہے، اور جہل اپنے مرکب پر سوار ہو گیا ہے، اور سرکشی بڑھ گئی ہے، اور حق کی آواز دب گئی ہے، اور زمانے نے پھاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ کر دیا ہے، اور باطل کا اونٹ چپ رہنے کے بعد پھر بلبلانے لگا ہے۔ وتواخى الناس على الفجور، وتهاجروا على الدين، وتحابوا على الكذب، وتباغضوا على الصدق، فإذا كان ذلك كان الولد غيضا والمطر قيضا۔ اور لوگوں نے فسق و فجور کی برادری قائم کر لی ہے، اور سب نے مل کر دین کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جھوٹ پر دوستی کی بنیادیں قائم ہو گئی ہیں، اور سچائی پر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں بیٹا باپ کے لیے غیظ و غضب کا سبب ہوگا، اور بارش گرمی کا باعث ہوگی۔ وتفيض اللئام فيضا، وتغيض الكرام غيظا، وكان أهل ذلك الزمان ذئابا، وسلاطينه سباعا، وأوساطه أكالا، وفقراؤه أمواتا، وغار الصدق،
وفاض الكذب. کمینے لوگ پھیل جائیں گے اور شریف لوگ سمٹ جائیں گے. اس دور کے عوام بھیڑیے ہوں گے اور سلاطین درندے. درمیانی طبقے والے کھانے والے اور فقراء و مساکین مردے ہوں گے. سچائی کم ہو جائے گی اور جھوٹ پھیل جائے گا. واستؤملت المودة باللسان وتشاجر الناس بالقلوب وصار الفسوق نسبا والعفاف عجبا ولبس الإسلام لبس الفرد مقلوبا. محبت کا استعمال صرف زبان سے ہوگا اور عداوت دلوں کے اندر پیوست ہو جائے گی. زناکاری نسب کی بنیاد ہوگی اور عفت ایک عجیب و غریب شے ہو جائے گی. اسلام یوں الٹ دیا جائے گا جیسے کوئی پوستین کو الٹا پہن لے.